فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 54 پڑھیں گے۔ 20واں باب حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات، فصل صوم کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 624۔ منقول ہے کہ خدا نے حضرت پر وحی کی کہ فلاں بادشاہ سے کہہ دو کہ میں نے تجھ کو سلطنت اس لیے نہیں عطا کی ہے کہ دنیا کے لیے جمع کرے، یعنی مال و دولت جمع کرے اور غریبوں کا خون چوسے، عیش و عشرت کرے، بلکہ اس واسطے قوت و حکومت بخشی کہ مجھ سے مظلوموں کی دعا رد کرے، یعنی مظلوموں کی فریاد کو پہنچے، تاکہ وہ مجھ سے اپنی تکلیفوں کی شکایت نہ کریں اور ان کی مدد کرے، اس لیے کہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ مظلوموں کی مدد کروں اور ان کے روبرو اس شخص سے انتقام لوں جس نے ان پر ظلم کیا ہے اور ان سے جس نے ان کی مدد نہیں کی۔ منقول ہے کہ خدا نے وحی فرمائی کہ اے داؤد، میرا شکر کرو جو حق ہے شکر کا۔ عرض کی مولا، جو شکر کا حق ہے کیوں کر ادا کر سکتا ہوں، حالانکہ میرا شکر کرنا بھی تیری ایک نعمت ہے۔ ارشاد ہوا کہ جب یہ اقرار کر لیا کہ میرا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا تو یہی شکر ہے جیسا کہ شکر کا حق ہے۔ دوسری روایت میں وارد ہے کہ حضرت داؤد ایک روز تنہا جنگل میں پہنچے۔ خدا نے وحی فرمائی، اے داؤد، تنہائی کیوں اختیار کی؟ عرض کی، تیری ملاقات اور تجھ سے مناجات کا شوق مجھ پر غالب ہوا اور مجھ میں اور تیرے مخلوق میں حائل ہو گیا۔ ارشاد ہوا، میری خلقت کے پاس جاؤ، اگر ایک گمراہ بندہ کی ہدایت کر کے میرے راستے پر لگا دو گے تو میں لوح محفوظ میں تم کو حمد کرنے والوں میں لکھ لوں گا۔ دوسری روایت حکمت آل داؤد میں تحریر ہے کہ عاقل پر لازم ہے کہ 4 ساتوں سے غافل نہ ہو۔ نمبر 1 ساتھ میں اپنے پروردگار کی عبادت و مناجات میں مشغول ہو۔ نمبر 2 ایک ساتھ میں اپنے نفس کا حساب لے کہ کتنے کام حکم خدا کے مطابق کیے اور کتنے خلاف حکم خدا۔ نمبر 3 ایک وقت ایسے مومن بھائیوں سے ملاقات کا مقرر کرے جس میں وہ لوگ اس کے عیبوں سے سچ آگاہ کریں۔ نمبر 4 اور ایک وقت اپنے نفس کی لذت کے لیے معین کرے، یہی وقت اس کے دوسرے مذکورہ وقتوں کا مددگار ہوگا۔ بس سند صحیح منقول ہے کہ ایک عورت تھی حضرت داؤد کے زمانے میں جس کے پاس ایک مرد آتا اور اس کو زنا پر مجبور کرتا۔ خدا نے ایک روز اس عورت کے دل میں ڈال دیا اور اس نے مرد سے کہا کہ جب تو میرے پاس آتا ہے دوسرا مرد تیری زوجہ کے پاس زنا کے لیے جاتا ہے تو کیا تعجب ہے؟ یہ سن کر وہ مرد اسی وقت اپنے گھر واپس آیا، دیکھا کہ واقعی ایک شخص اس کی عورت سے زنا کر رہا تھا۔ وہ اس مرد کو پکڑ کر حضرت داؤد کے پاس لے گیا اور کہا، اے پیغمبر خدا، مجھ پر یہ کیسی بلا نازل ہوئی ہے کہ شاید کسی پر نازل نہ ہوئی ہو۔ حضرت داؤد نے پوچھا، وہ کیا؟ عرض کی، اس مرد کو میں نے اپنی زوجہ کے پاس پکڑا ہے۔ اس وقت خدا نے داؤد پر وحی فرمائی کہ اس سے کہو کہ جو کچھ تو کرتا ہے اسی کا بدلہ تجھ کو ملتا ہے۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے داؤد پر وحی نازل کی کہ جو بندہ بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے میری جانب پناہ لایا اور نعمتوں کے حاصل کرنے میں مجھ پر بھروسہ کیا، غیروں سے کوئی تعلق نہ رکھا، اور چونکہ میں اس کی نیت سے واقف ہوتا ہوں کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، تو اگر آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب مل کر اس کے ساتھ فریب و مکر کرنا چاہیں تو بلا شبہ میں ان میں سے جو اس کے لیے بہتر ہوگا وہی قرار دوں گا اور ان کے شر سے اس کو محفوظ رکھوں گا۔ اور جس بندے کی نیت سے مجھے معلوم ہوگا کہ مجھ پر بھروسہ نہیں رکھتا اور میرے غیر کی جانب پناہ
لے گیا ہے تو یقیناً میں اس کے اسباب منقطع کر دوں گا اور زمین کو اس کے زیر قدم سخت بنا دوں گا، جس وادی میں وہ ہلاک ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہ ہوگی۔ دوسری معتبر حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے حضرت داؤد پر وحی فرمائی کہ اے داؤد، جباروں اور ظالموں سے کہہ دو کہ مجھے یاد نہ کریں، کیونکہ جو بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب ستمگار اپنے ظلم و ستم کی حالت میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد تھا جس کی عبادت حضرت کو پسند تھی۔ خدا نے وہی فرمائی کہ اے داؤد، اس کا کوئی کام تمہیں پسند نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا لوگ حضرت کے پاس آئے اور کہا فلاں عابد کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو دفن کر دو، اور خود شریک نہ ہوئے۔ بنی اسرائیل کو حضرت داؤد کی بات پسند نہ آئی، ان کو تعجب ہوا کہ داؤد ایسے شخص کے جنازے میں شریک کیوں نہ ہوئے۔ جب اس کے غسل سے فارغ ہوئے 50 آدمیوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے اس شخص سے نیکی کے سوا کوئی اور کام نہیں دیکھا، اور اس کی نماز جنازہ میں بھی 50 شخصوں نے یہی گواہی دی۔ اس وقت خدا نے حضرت داؤد پر وحی نازل فرمائی کہ فلاں عابد کے جنازے میں تم کیوں نہ گئے؟ عرض کی اسی خبر کی وجہ سے جو تو نے اس کے بارے میں مجھے پہنچائی تھی۔ فرمایا ہاں ہے تو ایسے ہی، لیکن علماء اور راہیوں کے ایک گروہ نے میرے روبرو اس کے متعلق نیکی کی گواہی دی ہے، میں نے ان کی گواہی قبول کر لی اور جو کچھ خود جانتا ہوں اسے میں نے بخش دیا۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے مجلس معمون میں راس الجالوت سے فرمایا، جو یہودیوں کے تمام عالموں میں سب سے بڑا عالم تھا، کہ خدا نے حضرت داؤد کی زبانی زبور میں کہا ہے کہ خداوندہ محبوس کر سنت کو قائم رکھنے والا فطرت کے بعد، یعنی اس وقت جب کہ ایک عرصے تک کوئی رسول محبوس نہ ہوا ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تو پہچانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پیغمبر کو جس نے فطرت کے بعد سنت قائم کی؟ سید طاؤس نے ذکر کیا کہ میں نے حضرت داؤد کی زبور کی سورہ دوم میں دیکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے وحی کی کہ اے داؤد، میں نے زمین میں تم کو اپنا خلیفہ قرار دیا اور اپنی پاکی بیان کرنے والا اور پیغمبر بنایا، اور عنقریب میرے پیغمبر عیسیٰ کو ایک گروہ میرے سوا خدا کہنے لگے گا، اس معجزے کے سبب سے جو میں نے اس کو عطا کروں گا، جس سے وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اے داؤد، میرے خلقت کو میرے رحم و کرم سے آگاہ کرو، باوجود اس کے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اے داؤد، کون ایسا ہے جس کی رسن امید مخلوق سے ٹوٹی ہو اور میں نے اس کو نا امید کیا ہو؟ اور کون میری بارگاہ کی جانب رجوع ہوا اور میں نے اس کو اپنی درگاہ انابیت سے بھگا دیا؟ پھر کیوں خدا کو تقدس اور پاکی کے ساتھ یاد نہیں کرتے کہ وہی تمہاری صورتیں بنانے والا اور تم کو مختلف رنگوں کا پیدا کرنے والا ہے؟ کیوں اپنی عبادتوں کی رات تو دن میں حفاظت نہیں کرتے اور اس کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو جو میری جناب میں کر چکے ہو دفع نہیں کرتے؟ شاید کبھی مرو گے نہیں، اور گویا دنیا ہمیشہ تمہارے واسطے باقی رہے گی اور کبھی تم سے زائل نہ ہوگی، حالانکہ تمہارے لیے میری بہشت میں دنیا سے بے انتہا زیادہ نعمتیں موجود ہیں، اگر غور کرو اور سمجھو، اور بہت جلد جان لوگے اس وقت جب کہ میرے پاس آؤ گے، کیونکہ میں خلقت کے افعال کو دیکھ رہا ہوں اور ان پر مطلع ہوں۔ پاک ہے وہ خدا جو نور کا خلق کرنے والا ہے۔ اور زبور کے 10ویں سورے میں لکھا ہے کہ اے گروہ، مردم آخرت سے غافل مت ہو اور تم کو یہ زندگی دنیا کی طراوت اور حسن فریب نہ دے۔ اے بنی اسرائیل، آخرت کی طرف اپنی واپسی کے بارے میں سوچو اور قیامت کو یاد کرو، اور جو کچھ میں نے اس روز اپنے نافرمانوں کے لیے عذاب مہیا کر رکھا ہے اس کے متعلق مہو کرو، تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے گا اور رونا زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن تم موت سے غافل ہو گئے اور تم نے میرے عہد کو پس پشت ڈال دیا ہے اور میرے حق کو سبک قرار دے لیا ہے، گویا تم گناہگار ہی نہیں ہو اور نہ تمہارا حساب ہی لیا جائے گا۔ کتنے وعدے کرتے ہو اور لیکن اس کے خلاف کرتے رہتے ہو، اور کتنے عہد کرتے ہو اور توڑ ڈالتے ہو۔ اگر فشار قبر اور انتہائی اور تنہائی لحد کو یاد کرو تو بے شک تمہارا بولنا کم ہو جائے اور مجھے بہت یاد کرنے لگو اور عبادت میں بے حد مشغول ہونے لگو۔ بے شک کمال حقیقی کمال آخرت ہے اور کمال دنیا متغیر اور زائل ہے۔ آیا غور نہیں کرتے زمین و آسمان کی خلقت میں اور جو کچھ میں نے اس میں مہیا کیا ہے؟
اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے اور ڈرانے والی چیزوں میں سے، اور طائروں کو میں نے ہوا میں معلق کر کے محفوظ کر رکھا ہے جو میری تسبیح کرتے ہیں اور روزی طلب کرنے میں مجھ سے رجوع کرتے ہیں، اور میں ہوں بخشنے والا مہربان اور پاک، اور میں ہوں نور خلق کرنے والا خدا۔ اور 17ویں سورے میں لکھا ہے کہ اے داؤد، میں جو کہتا ہوں اس کو سنو، اور سلیمان کو حکم دو کہ تمہارے بعد لوگوں کو سمجھا دے کہ زمین کو محمد اور ان کی امت کو میراث میں دوں گا، اور وہ تمہارے برعکس ہوں گے، ان کی نماز تنبور اور ساز اور گانا نہ ہوگی، لہٰذا میری پاکیزگی زیادہ بیان کرو، جب میری تقدیس کا نغمہ بلند کرو تو بہت گریہ و زاری کیا کرو۔ اے داؤد، بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ مال حرام جمع نہ کریں، ورنہ میں ان کی نماز قبول نہ کروں گا۔ کہہ دو کہ ایک شخص اگر تیرا باپ میری نافرمانی کرتا ہے تو اس سے الگ ہو جا، اور اگر تیرا بھائی حرام میں مبتلا ہو تو اس سے کنارہ کر۔ اور بنی اسرائیل کو ان 2 مردوں کا قصہ سنا دو جو ادریس کے زمانے میں تھے، اور عین نماز کے وقت دونوں کے مال فروخت کرنے کا موقع آ گیا۔ ایک نے کہا نماز پڑھ کے مال بیچوں گا، دوسرے نے کہا مال بیچ کر اطاعت خدا میں مشغول ہوں گا۔ تو ایک اپنی تجارت میں مشغول ہو گیا اور دوسرا نماز میں۔ تو میرے حکم سے تجارت میں مشغول ہونے والے کو ابر و باد و برق و بجلی نے ہلاک کر دیا، اور وہ ابروئے ظلمت میں گرفتار ہو گیا۔ تجارت اور نماز دونوں ہاتھ سے گئی، اور اس کے گھر کے دروازے پہ لکھ دیا گیا کہ دیکھو دنیا طلبی اپنے شائق کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اے داؤد، جب کسی ظالم کو دیکھو کہ دنیا نے اس کو بلند کر رکھا ہے تو اس کے حال کی آرزو تمنا مت کرو، بے شک ان 2 باتوں میں سے ایک بات اس کے لیے ضرور ہوگی، یا اس پر کسی ظالم کو مسلط کر دوں گا جو اس سے زیادہ ظالم ہوگا، جو اس سے انتقام لے گا، یا قیامت کے روز اس کو مجبور کروں گا کہ لوگوں کے حقوق ادا کرے۔ اے داؤد، اگر تم ان لوگوں کو قیامت کے روز دیکھو جن کے ذمے لوگوں کے حقوق ہیں تو بے شبہ آگ کا توق ان کی گردنوں میں پاؤ گے، لہٰذا اپنے نفسوں کا حساب کرتے رہو اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ انصاف پر عمل پیرا رہو، اور دنیا اور اس کی زینتوں کو ترک کر دو۔ اے بہت غافل شخص، کیا کرے گا ایسی دنیا کو جس میں آدمی صحیح و سالم زندہ جاتا ہے اور وہ اس کو مردہ کر کے نکالتی ہے۔ وائے ہو تم پر اگر بہشت کو اور جو کچھ میں نے اس میں اپنے دوستوں کے لیے واسطے نعمتیں مہیا کی ہیں تم دیکھو تو دنیا کی کسی چیز میں تم کو لذت محسوس نہ ہو۔ میں اپنے دوستوں کو قیامت کے روز پکاروں گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں طعام و شراب کے مشتاق تھے لیکن میری خوشنودی کے لیے ترک کر رکھا تھا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہنسنے کو رونے کے ساتھ مخلوط کر رکھا تھا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو جاڑوں اور گرمیوں میں میری مسجدوں میں جمع ہوتے تھے؟ آج دیکھیں کہ کیسی کیسی نعمتیں میں نے ان کے واسطے مہیا کی ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ تم دنیا میں میری عبادت کے لیے جاگتے تھے جبکہ لوگ سوتے رہتے تھے، آج جو کچھ چاہو تمہارے لیے موجود ہے، بے شک تمہارے پاکیزہ اعمال اہل دنیا سے میرے غضب کو دور رکھتے تھے۔ اے رضوان، ان کو پانی پلا جب وہ پانی پئیں گے، ان کے چہرے کی تازگی اور حسن زیادہ ہو جائے گا۔ اس وقت رضوان ان سے کہے گا کہ خدا نے یہ نعمتیں اس وجہ سے تم کو عطا کی ہیں کہ تمہاری شرمگاہیں حرام شرمگاہوں سے مس نہیں ہوئیں اور تم نے بادشاہوں اور امیروں کے حال کی تمنا نہیں کی۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں رضوان سے کہوں گا کہ اے رضوان، جو کچھ میں نے اپنے بندوں کے لیے دنیا کی نعمتوں سے 8000 گنا زیادہ مہیا کر رکھا ہے ان پر ظاہر کر۔ اے داؤد، جو شخص میرے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ بہترین فائدہ اٹھانے والا تاجر ہے، اور جو شخص دنیا میں دل لگاتا ہے دنیا اس کو زمین کے اندر پہنچا دیتی ہے اور وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ افسوس ہے تجھ پر اے فرزند آدم، کس قدر سخت ہے تیرا دل، تیرے ماں باپ مرتے رہتے ہیں اور تو ان کے حال سے عبرت نہیں حاصل کرتا۔ اے فرزند آدم، کیا تو نہیں دیکھتا کہ حیوان مر جاتا ہے، ہوا اس کو مردار اور گندیدہ بنا دیتی ہے، حالانکہ وہ حیوان کوئی گناہ اپنے ذمہ نہیں رکھتا، لیکن اگر تیرے گناہ پہاڑوں پر ڈال دیے جائیں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اے داؤد، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی چیز تمہارے مال و اولاد سے زیادہ تمہارے لیے نقصان رساں نہیں ہے، اور کسی چیز کا فساد ان کے فساد سے زیادہ تمہارے دلوں میں گھر کرنے والا نہیں۔ تمہارا نیک عمل میرے نزدیک بلند ہے اور میرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ پاک ہے وہ خدا جو نور کا خالق ہے۔ 23ویں پاک سورے میں ہے کہ اے فرزندان،
خاک و آب گندیدہ اور اے غافل اور بہت مغرور ہونے والو، توجہ کرتے ہو اس کی طرف جسے میں نے حرام کیا ہے، تو اگر تم جانتے ہو کہ حرام تم کو کہاں لے جائے تو بے شک اس کو بہت برا سمجھتے، اور اگر بہشت کی خوشبو سے آراستہ عورتوں کو تم دیکھتے جو بشری طبیعتوں کے ہجیان سے محفوظ ہیں تو دنیا کی جانب کبھی نگاہ نہ کرتے۔ وہ ہمیشہ خوش و خرم رہتی ہیں، کبھی ان کو غصہ نہیں آتا، ہمیشہ باقی ہیں، کبھی مرنے والی نہیں۔ ہر چند ان کے شوہر ان کی بکارت زائل کرتے رہیں پھر بھی وہ باقرہ ہی ہوتی ہیں۔ وہ مسکہ سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ شیریں ہیں، ان کے تخت کے سامنے شراب و شہد کی نہریں موجیں مارتی ہوں گی۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تو سمجھتا نہیں، بادشاہی بزرگ اور ہمیشہ کی نعمتیں اور بے تکلف کی زندگی اور مسرت دائمی اور باقی رہنے والی نعمتیں میرے پاس ہیں۔ پاک ہے وہ خدا جو نور کا خلق کرنے والا ہے۔ اور 31ویں سورے میں لکھا ہے، اے لوگو، تم موت میں گر ہو کر کوئی کام اپنی آخرت کے لیے کرو اور دنیا کے عوض اس کو خرید لو، اور اس گروہ کی طرح مت ہو جاؤ جس نے دنیاوی زندگی کو غفلت اور کھیل میں گزار دیا، اور سمجھو کہ جس نے مجھے قرض دیا اس کا سرمایہ بہت نفع کے ساتھ اس کو پہنچے گا، اور جو شخص شیطان کو قرض دیتا ہے جہنم میں اس کے پاس ہوگا۔ کیا ہو گیا ہے تم کو کہ دنیا سے رغبت کرتے ہو اور حق سے منحرف ہوتے ہو؟ کیا تمہارے حسبوں نے تمہیں فریب دے رکھا ہے؟ اس کا حسب ہی کیا جو خاک سے خلق ہوا ہو۔ اے فرزند آدم، خدا کے علاوہ جس کی بھی تم پرستش کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ تم مجھ سے بیزار ہو تو میں بھی تم سے بیزار ہوں، مجھ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں جب تک اسلام میں خالص قبول نہ کرو۔ میں ہوں غالب اور منزہ ہے خالق نور۔ اور 46ویں سورے میں لکھا ہے کہ اے فرزندان آدم، تم نے میرا حق سبک قرار دیا ہے تو میں بھی تمہارا حق سبک کر دوں گا۔ سود کھانے والوں کے دل و جگر جہنم میں پارا پارا ہوں گے۔ جب تم سائل کو کچھ دیتے ہو تو وہ چیز سائل سے پہلے میرے ہاتھ میں آتی ہے، اگر وہ شے مال حرام سے تو میں اس کو دینے والے کے منہ پر مارتا ہوں، اگر وہ چیز از قسم حلال ہے تو میں حکم دیتا ہوں کہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کیے جائیں۔ ریاست حقیقت میں ریاست دنیا اور عالم کی بادشاہی نہیں بلکہ آخرت کی بادشاہی اور ریاست ہے۔ پاک خالق نور۔ 47ویں سورے میں لکھا ہے کہ اے داؤد، تم جانتے ہو کہ میں نے بنی اسرائیل کو کیوں مسخ کر کے بندر اور سور بنا دیا؟ اس لیے کہ جب کوئی غنی اور مالدار گناہ کرتا تو نظر انداز کر دیتے اور صبح کو ہلکا سمجھتے، اور جب کسی غریب و مسکین سے کوئی ہلکا گناہ ہو جاتا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ لہٰذا میری لعنت اس کے لیے واجب و لازم ہے جس کو زمین میں اقتدار و حکومت حاصل ہو جائے اور وہ غریب و امیر پر ایک طرح سے انصاف کے ساتھ حکم نہ کرے۔ تم لوگ دنیا میں اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہو، مجھ سے کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ اس وقت جب کہ میرے پاس تنہا ہوگے میں نے کس قدر تم کو تاکید کے ساتھ ممانعت کی ہے کہ مومنین کی عزت پامال مت کرنا، لیکن تمہاری زبانیں لوگوں کے مقابلے میں دراز ہو چکی ہیں۔ نور کا پیدا کرنے والا پاک ہے۔ 65ویں سورے میں لکھا ہے کہ اے داؤد، بنی اسرائیل کو اس شخص کا حال سنا دو کہ جس کی حکومت تمام روئے زمین کے لوگوں پر تھی، یہاں تک کہ جب اس کو پوری قوت حاصل ہو گئی تو اس نے فساد کرنا شروع کر دیا، حق کو مٹانے لگا اور باطل کا اظہار کرنے لگا، عمارتیں تعمیر کی، قلعے تیار کی اور مال جمع کیے۔ تو میں نے ایک بھیڑ کو حکم دیا جس نے عین عالم عیش و نشاط میں داخل ہو کر اس کے جسم اور چہرے پر ڈنگ مارنا شروع کیا۔ اسی وقت اس کا چہرہ سوج گیا اور اس کی آنکھوں سے خون اور اس کے چہرے سے مواد جاری ہوا، جس سے اس کا تمام چہرے کا گوشت گل سڑ گیا اور اس کے پاس بدبو اور گندگی کے سبب کسی کو جانے کی جرات نہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر گیا اور اس کے جسم کو بغیر سر کے دفن کیا گیا۔ اگر لوگوں کو عبرت ہوتی تو یہ حال سن کر میری نافرمانی کی کسی کو جرات و ہمت نہ ہوتی، لیکن لوگ لہو و لعاب میں مشغول ہیں، لہٰذا ان کو ان کے کھیل کود میں مشغول رہنے دو یہاں تک کہ ان پر میرا حکم جاری ہو، اور میں نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سبحان من خلق نور۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 20واں باب حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات اپنے اختتام کو پہنچے۔ صفحہ نمبر 631 پر آغاز ہوتا ہے 21واں باب، اصحاب سبت کے حالات۔
خداوند عالم نے فرمایا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 25 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 65، تم کو ان لوگوں کا حال معلوم ہوا جنہوں نے تمہیں میں سے روز شنبہ کے بارے میں حد سے تجاوز کیا اور خدا کی نافرمانی کی کہ سنیچر کے روز مچھلی کا شکار کیا، تو میں نے ان کو کہا ذلیل اور رحمت خدا سے دور نافرمانو بندر بن جاؤ۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں مرقوم ہے، خاصین کے معنی ہر شے سے علیحدہ اور دور پھینکے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 66 میں فرماتا ہے کہ اور ہم نے اس عذاب کو ان کے اور بعد کے زمانے والوں کے لیے ایک زجر کرنے والی عقوبت بنائی اور متقین کے واسطے نصیحت قرار دی۔ بعضوں نے کہا کہ ان کا مست ہونا عبرت قرار دیا گیا ان شہروں کے لیے جو ان کے شہر کے سامنے اور پیچھے تھے، اور بعض کا قول ہے وہ ایک عقوبت تھی ان کاموں کی جو شکار ماہی سے قبل اور بعد وہ لوگ عمل میں لائے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ مسخ ہونا عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے زمانے میں تھے اور ان کے لیے جو بعد میں ان کے پیدا ہوئے، اور انہوں نے ان کے قصے کو سنا جس طرح ہم ان کے واقعات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں مذکور ہے یہ مسخ کرنا جس کے ذریعے سے ہم نے ان نافرمانوں کو خوار و ذلیل بنائے اور اپنی رحمت سے دور قرار دیا، ایک سزا تھی اور بعض رکھنے والی نصیحت تھی ان لوگوں کے لیے جو مسخ سے پہلے ہلاک کرنے والے گناہوں کے مرتکب ہوتے تھے، اور بچانے والی تھی اس گروہ کو جس نے ان گناہ گار مسخ ہونے والوں کو اس حالت مسخ میں مشاہدہ کیا تاکہ ان کے لیے ایسے اعمال کبھی نہ بجا لائیں، اور نصیحت آمیز تھی پرہیزگاروں کے لیے ان کی سزا سے نصیحت حاصل کریں اور حرام امور سے پرہیز کریں اور لوگوں کو نصیحت کریں کہ ان گناہوں کے ترک کی جو ایسی سزاؤں کا سبب ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ وہ جماعت تھی جو دریا کے کنارے رہتی تھی اور خدا اور اس کے رسولوں نے ان کو روز شنبہ یعنی سنیچر کو مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، لہٰذا انہوں نے ایک ہیلا بنایا جس سے جو خدا نے حرام کیا ہے اسے حلال کریں، اور وہ یہ کہ انہوں نے دریا کے قریب حوض بنائے اور دریا سے حوض تک نالیاں اور گھڑے تیار کیے تاکہ حوض میں مچھلیاں آ کر واپس نہ جا سکیں، اور ہفتے کے روز جب مچھلیاں امان الہی میں آ جاتی تھیں اور نالیوں اور سوراخوں کے ذریعے ان کے حوضوں اور تالابوں میں داخل ہو جاتی تھیں، اور شام کے وقت چاہتی کہ دریا میں واپس چلی جائیں اور شکاریوں کے شر سے محفوظ ہو جائیں تو نہیں جا سکتی تھیں، اور رات کو انہیں حوضوں میں قید ہو جاتی تھیں اور ہاتھوں سے بآسانی پکڑی جا سکتی تھیں۔ اس گروہ کے لوگ اتوار کو جا کر ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے سنیچر کو تو شکار کیا نہیں بلکہ اتوار کو شکار کیا ہے، اور دشمنان خدا یہ جھوٹ بولتے تھے بلکہ اسی ہیلے اور بہانے سے جو روز شنبہ کیا کرتے تھے وہ مچھلیوں کا شکار کرتے رہے اور اسی حال پر مدتوں قائم رہے، یہاں تک کہ وہ بہت مالدار ہو گئے اور فارغ البالی کے سبب عیاشی بہت کرنے لگے اور عیش و عشرت سے رہنے لگے۔ وہ سب کے سب 80,000 اشخاص تھے، ان میں سے 1,000 آدمی اس طرح شکار کیا کرتے اور باقی لوگ ان کی اس حرکت کو پسند نہ کرتے تھے، جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 163 تا 166 پارہ نمبر 9۔ اے محمد ان یہودیوں سے دریافت کرو اس شہر کا حال جو دریا کے کنارے تھا، جبکہ وہ خدا کے حکم سے انحراف کر کے روز شنبہ شکار کے لیے جاتے تھے، جب روز ہفتہ ان کی طرف مچھلیاں آتی تھیں بہت زیادہ تعداد میں ان کے سر باہر نکلے ہوتے تھے اور دوسرے روز یعنی یکشنبہ کو نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ہم نے ان کی بدعمالی کا امتحان لیا، اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو کیا نصیحت کرتے ہو جن کو خدا دنیا میں ان کی بدعمالی کے سبب ہلاک کرے گا اور آخرت میں سخت ترین عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک کرنے سے مراد ان کے مٹا دینے کا عذاب اور دوسری بلائیں ہیں، اور فرمایا کہ یہ باتیں بدکار شکار کرنے والے نصیحت کرنے والوں کے جواب میں کہا کرتے تھے، اور مشہور یہ کہ وہ 3 گروہ تھے، ایک گروہ شکار کرتا تھا، ایک گروہ ان کو منع کرتا تھا اور ایک گروہ خاموش رہتا تھا، نہ خود شکار کرتا نہ منع کرتا، اور یہ بات آخری گروہ کہا کرتا تھا۔
واعظ و پند کرنے والوں نے کہا کہ ہم اس لیے ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے نزدیک اپنے کو معذور ثابت کر سکیں اور شاید ہماری نصیحتوں سے باز آ جائیں اور خدا کی نافرمانی ترک کر دیں۔ تو جب ان لوگوں نے فراموش کر دیا جو ان کو یاد دلایا گیا اور وہ لوگ نصیحت پذیر نہ ہوئے تو ہم نے ان لوگوں کو جو نصیحت کرنے والے تھے نجات دی اور ان کو سخت عذاب میں گرفت کر لی جو اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے ان کی نافرمانی اور بدعمالی کے سبب سے۔ تو انہوں نے حد سے تجاوز کیا اور اس سے باز نہ آئے جس سے ان کو روکا جا رہا تھا، تو ہم نے ان سے کہا رحمت خدا سے دور ہو اور بندر بن جاؤ۔ پھر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جب ان 10,000 آدمیوں نے دیکھا جو خدا کے موتی اور ان کو نصیحت کرنے والے تھے کہ ان 70,000 اشخاص نے ان کی نصیحت قبول نہ کی اور خدا کی جانب سے نزول عذاب کی پرواہ نہیں کرتے تو ان سے کنارہ کش ہو گئے اور ان کے درمیان سے نکل کر دوسرے شہر میں چلے گئے جو ان کے شہر سے قریب تھا اور وہیں مقیم ہوئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر عذاب ان نافرمانوں پر نازل ہو تو ان کو بھی گھیر لے۔ تو اسی وقت ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور سب بندر بن گئے اور ان کے شہر کا دروازہ بند تھا اور کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا اور نہ باہر سے کوئی شہر میں داخل ہو سکتا تھا۔ جب دوسرے شہروں کے لوگوں نے یہ حال سنا آئے اور شہر کی دیواروں پر چڑھے تو دیکھا ان کے مرد و عورت سب بندر ہو گئے اور گھوم رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد شہر میں داخل ہوئے اور وہ لوگ بھی جو نصیحت کیا کرتے تھے شہر میں آئے اور اپنے دوستوں عزیزوں اور رشتہ داروں کے پاس پہنچے، پوچھتے تھے کہ تم فلاں ہو تو تم فلاں ہو، تم فلاں ہو۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور وہ سر ہلا کر اشارہ کرتے کہ ہاں ہم وہی ہیں۔ غرض وہ سب 3 روز تک زندہ رہے، پھر خدا نے ان پر ہوا اور بارش بھیجی جس نے ان کو دریا میں ڈال دیا اور ہلاک کر دیا، اور مسخ ہونے والوں میں ایک بھی 3 روز کے بعد زندہ اور باقی نہ رہا، اور ان بندروں کو جن کو تم دیکھتے ہو انہی کی نسل سے ان کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں۔ غرض حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف مچھلی کے شکار کی وجہ سے جماعت کا یہ حال ہوا، پھر ان لوگوں کا حشر پیش خدا کیا ہوگا جنہوں نے فرزندان پیغمبر کو قتل کیا، ان کی ہتک و حرمت کی۔ خدا نے اگرچہ دنیا میں ان کو مسخ نہیں کیا لیکن وہ عذاب جو ان کے لیے آخرت میں مہیا کر رکھا ہے اس مسخ کے عذاب سے ہزاروں گنا سخت اور زیادہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جس گروہ نے روز شنبہ کے بارے میں سرکشی کی اگر محمد و آل محمد کے انوار سے توسل کرتے تو اس معصیت میں مبتلا نہ ہوتے، اور اگر وہ لوگ جو ان کو نصیحت کیا کرتے تھے خدا سے بتصدق محمد و آل محمد دعا کرتے کہ وہ ان کو گناہوں سے باز رکھے، بے شک ان کی دعا مستجاب ہوتی، لیکن ان لوگوں نے دعا نہیں کی اور وہ امر ظاہر ہوا جسے خدا نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث معتبر میں منقول ہے کہ خدا نے یہودیوں کو حکم دیا کہ روز جمعہ دنیا کے کاموں کو ترک کر دیا کرو، انہوں نے قبول نہ کیا بلکہ بجائے جمعہ روز شنبہ کو اختیار کیا اور سنیچر کے روز دنیا کے کاموں میں مشغول نہ ہوتے تھے۔ اس سبب سے خدا نے ان پر روز شنبہ شکار کو حرام قرار کر دیا تھا۔ دوسری حدیث معتبر میں فرمایا کہ حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو مسخ کیا، وہ دریا میں پھینک دیے گئے اور جری اور مار ماہی اور دریا کے تمام مسخ شدہ حیوانات انہی میں سے ہیں، اور کچھ لوگ صحرا میں ہکا دیے گئے جو سور، بندر، دارسو اور سوس مار اور جنگلی تمام مسخ شدہ حیوانات ان میں سے ہیں۔ علی ابن ابراہیم نے روایت کی کہ خدا نے اصحاب سبت کو اس قدر مہلت دی کہ وہ کثرت سے بڑھ گئے اور بہت مال و دولت والے ہو گئے اور کہنے لگے کہ روز شنبہ کو شکار ہمارے لیے حلال ہے، ہم سے پہلے والوں کے لیے حرام تھا، اس لیے کہ جب سے ہم روز شنبہ شکار کرنے لگے ہم میں نعمت و مال و دولت کی کثرت ہو گئی اور صحت و تندرستی بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ غرض ایک رات جبکہ وہ لوگ غفلت میں پڑے سو رہے تھے خدا نے ان کی گرفت کی اور عذاب میں مبتلا کیا۔ انہی سے روایت ہے کہ وہ لوگ بنی اسرائیل میں سے تھے اور دریا سے قریب ایک شہر میں آباد تھے، اور دریا کی مد و جزر کی وجہ سے پانی شہر میں اور ان کے کھیتوں میں داخل ہو جاتا اور مچھلیاں ان کے کھیتوں کے آخری حصے تک روز شنبہ کو آ جاتی تھی، روز یکشنبہ کو نہیں آتی تھیں۔ وہ لوگ سنیچر کو اپنی نہروں میں جال لگا دیتے، جب پانی کم ہو جاتا تو مچھلیاں جالوں اور نہروں میں رہ جاتی تو وہ مچھلیوں کو اتوار کے روز پکڑ لیتے۔ ان کے عالموں نے ان کو ہر چند نصیحت کی اور اس حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانے، آخر وہ سب مخص ہو کر سور اور بندر بن گئے اور روز شنبہ
کو مچھلی کا شکار ان کے لیے اس وجہ سے حرام کر دیا گیا تھا کہ تمام مسلمانوں اور غیروں کی عید روز جمعہ کو ہوتی ہے۔ یہودیوں نے اس کی مخالفت کی اور سنیچر کو اپنی عید قرار دی، تو خدا نے ان پر روز شنبہ مچھلی کا شکار حرام کر دیا، اور اس کی مخالفت کی وجہ سے وہ سب سور اور بندر ہو گئے۔ اور انہی علی ابن ابراہیم سے بسند حسن اور دوسروں سے بسند صحیح امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ امیر المومنین کی کتاب میں مندرج ہے کہ عملہ بصرہ سے ایک جماعت قوم سمود سے تھی، اور خداوند عالم ان کے امتحان کے لیے سنیچر کے روز بہت مچھلیاں ان کی طرف بھیجتا جو ان کے گھروں کے دروازوں تک پہنچ جاتی تھیں اور ان کے تمام حوضوں اور نہروں میں داخل ہو جاتی تھیں، دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو اس جماعت کے بیوقوفوں اور بے عقلوں نے ان مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک کرتے رہے۔ علماء اور عابد لوگ ان کو منع کرتے تھے، یہاں تک کہ شیطان ان کے ایک گروہ کے پاس آیا اور کہا کہ خدا نے تم کو مچھلیاں کھانے سے روکا نہیں ہے اور نہ روز شنبہ شکار کرنے سے منع کیا ہے، لہٰذا روز شنبہ شکار کیا کرو اور دوسرے دنوں میں ان کو کھایا کرو۔ تو ان میں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک نے کہا کہ ہم شنبہ کو شکار کریں گے کیونکہ حلال ہے، ایک گروہ نے حق کی مطابقت کی اور کہا کہ ہم تم کو شکار سے منع کرتے ہیں، خدا کے حکم کے خلاف مت کرو، اور ایک گروہ نہ شکار کرتا تھا نہ ان کو منع کرتا تھا، اور اس گروہ سے کہتا ہے کہ ایسی جماعت کو پند و موعظہ کیوں کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرے گا یا سخت عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ تو ایک مرتبہ وہ لوگ جو نصیحت کیا کرتے تھے کہنے لگے آج شب خدا کی قسم ہم اس شہر سے چلے جائیں گے جس میں خدا کی نافرمانی کی جاتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ان پر بلائیں نازل ہوں اور ہم بھی ان کے لپیٹ میں آ جائیں۔ چنانچہ وہ لوگ اس شہر سے قریب ایک صحرا میں چلے گئے اور زیر آسمان سو رہے۔ صبح کو شہر کی طرف چلے تاکہ ان گناہگاروں کا حال معلوم کریں۔ جب وہاں پہنچے دیکھا شہر کا دروازہ بند ہے، ہر چند کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہ ملا اور کسی آدمی کی آواز نہ آئی بلکہ چند جانوروں کی سی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچتی رہیں۔ تو ایک سیڑھی لا کر شہر کی دیوار پر لگائی اور ایک آدمی کو چڑھایا۔ جب اس نے شہر کے اندر جھانک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ سب کے سب بندر ہو گئے ہیں، ان کی دمیں پیدا ہو گئی ہیں اور وہ بندروں کی طرح چیخ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے دروازہ کو توڑا اور شہر میں داخل ہوئے، تو بندروں نے اپنے عزیزوں کو پہچانا اور ان کے پاس آئے، لیکن وہ انسان اپنے عزیزوں کو جو بندر ہو گئے تھے نہ پہچان سکے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تم کو خدا کی نافرمانی کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ جو لوگ شکار کیا کرتے تھے وہ تو بندر بنا دیے گئے، اور جو لوگ شکار نہیں کرتے تھے اور شکار کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے وہ چیونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دیے گئے، اس لیے کہ خدا کے حکم کو حقیر سمجھ رہے تھے۔ دوسری حدیث میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک شہر دریا کے کنارے پر واقع تھا، وہاں کے رہنے والوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ دعا کرو کہ خدا ہم کو جریز بنا دے، اور وہ ایک چھلکے دار مچھلی ہوتی ہے۔ جب رات ہوئی تو وہ شہر دریا میں غرق ہو گیا اور اس کے تمام رہنے والے بڑی بڑی جریز مچھلیاں بن گئے کہ جس کے منہ میں ایک سوار ماں گھوڑے کے داخل ہو سکتا تھا۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ ایک روز کچھ اہل کوفہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ یا امیر المومنین، ہمارے بازاروں میں مار ماہی اور جریز مچھلیاں فروخت ہوتی ہیں۔ حضرت نے تبسم کرتے ہوئے فرمایا اٹھو میرے ساتھ آؤ تو تم کو ایک عجیب امر کا مشاہدہ کراؤں تاکہ اپنے پیغمبر کے وصی کے بارے میں سخن نیک تمہاری زبانوں پر جاری ہو۔ حضرت ان لوگوں کو فرات کے کنارے لائے اور اپنے آب دہن کو فرات میں ڈالا اور کچھ فرمایا تو ایک بڑی جریز مچھلی نے سر پانی سے نکالا اور اپنا منہ کھولا۔ حضرت نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تجھ پر اور تیری قوم پر افسوس ہے۔ اس نے کہا ہم اس شہر کے رہنے والوں میں سے جو دریا کے کنارے واقع تھا جس کا ذکر خدا نے قرآن میں فرمایا ہے۔ خدا نے آپ کی ولایت کی ہم کو تاکید فرمائی اور ہم نے قبول نہ کی تو خدا نے ہم کو مسخ کر دیا۔ ہم میں سے کچھ تو دریا میں ڈال دیے گئے اور کچھ صحرا میں پھینک دیے گئے۔ دریا میں تو ہماری قسم کی مچھلیاں ہیں یعنی مار ماہی اور جریز، اور جنگل میں جو بھیجے گئے سوسمار اور چوہے بنا دیے گئے۔ اس وقت حضرت نے اپنے اصحاب کی جانب رخ کیا اور فرمایا تم نے سنا؟ عرض کی ہاں یا حضرت سنا۔ حضرت نے فرمایا اس خدا کی قسم جس نے محمد کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ یہ مچھلیاں جریز مثل عورتوں کے حائض ہوتی ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مولوی فرماتے ہیں کہ ظاہری مفہوم حدیث اور مفسروں کے
مابین مشہور یہ کہ وہ مسخ شدہ بشکل جریس مچھلی اہل بصرہ سے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ اہل تبریہ سے تھے، اور بظاہر حدیث مستفار ہے کہ وہ لوگ حضرت داؤد کے زمانے میں تھے، اور بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض سور بنا دیے گئے اور بعض بندر، اور بعض کا قول ہے کہ ان کے جوان تو بندر بنا دیے گئے اور ان کے بوڑھے سور کی شکل میں مسخ ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ حاشیہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور 21واں باب اصحاب سبت کے حالات بھی اپنے اختتام کو پہنچے، اور ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے کتاب کے پارٹ نمبر 54 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 55 کا آغاز 22واں باب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات سے کریں گے انشاءاللہ۔